جس طرح سے ہولوکاسٹ پہ بات کرنا ایک جرم ٹھہرا ہے اور جس طرح سے ہولوکاسٹ پہ آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، اس کی تاریخ نہیں معلوم کر سکتے، اس کے بارے میں اف اگر مگر بٹ نہیں کر سکتے، یعنی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکتے ورنہ آپ مجرم ٹھہریں گے، اسی طرح سے آپ صہیونیت پہ بھی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رکھیے گا، ہاں آپ کا کوئی ورڈکٹ، آپ اینٹی زائنزم نہیں ہونا چاہیے، ہاں بہت اپنے آپ کو محتاط کر لیجئے، یعنی اب آپ صہیونیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، اب آپ صہیونی ایجنڈے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، اب آپ یہ بات نہیں کر سکتے صاحب کہ یہ جو صہیونی طاقتیں یہ کس انداز سے مسلمانوں کو فلسطین میں غزہ کی پٹی پر زندہ درگور کر رہی ہیں، اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں یہ کس انداز سے معصوم بچوں کو شہید کر رہی ہیں، اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں یہ کس انداز سے غزہ کی پٹی کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہی ہیں، اب آپ یہ بالکل بات نہیں کر سکتے کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں یہ کس انداز سے اپنی طاقت اور قوت کے جنون کے اندر مکمل طور پہ پاگل ہو کر غزہ کی پٹی کو روند رہی ہیں، اس کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر رہی ہیں، یعنی انسانیت لفظ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتا نا، اب تو یوں کہیے کہ وحشت، دہشت اور درندگی اور یوں کہیے کہ جانور پن کی اپنی انتہا پہ صہیونی طاقتیں پہنچ چکی ہیں، آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ صہیونیت ہے کہ جس نے پوری دنیا کے امن کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ صہیونیت ہے کہ جس نے اپنے چند ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایکڑ کے ٹکڑے پر قبضہ کرنے، کیونکہ 35 ایکڑ کا ٹکڑا ہے اصل میں بنیادی طور پر مسجد اقصی سے جو ریلیٹڈ ہے، جہاں پر جو اپنا ویلنگ وال یعنی اپنا ان کی جو دیوار کریا ہے وہ موجود ہے، جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے، جہاں پر کنیسۃ القائمہ موجود ہے، جہاں پر یہ ڈوم آف دی راک موجود ہے، تو اصل تو یہ 35 ایکڑ کا ٹکڑا ہے جس کا جھگڑا ہے نا، تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس نے آگ لگائی ہوئی۔ اگر آپ اس طرح کا سوال کریں گے تو آپ ایک مجرم بھی ٹھہریں گے، ذہن میں رکھیے گا، اور آپ کو بیہائنڈ دی بار کر کے آپ پر جرمانہ بھی لگایا جائے گا۔ یہ قانون یعنی یہ بل جو ہے فرانس کی سینٹ کے اندر پیش ہو چکا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں لاکھوں افراد اس وقت سڑکوں پر نکل آئے، کیا کالے، کیا گورے، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا یہودی، ایون یہودی دیکھیں آپ، یہودی دیکھیں وہ باہر نکل آئے، نتنیاہو کے گھر کا باقاعدہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو بائیڈن کے خلاف باقاعدہ نعرے لگ رہے ہیں، یعنی واشنگٹن ڈی سی کو دیکھ لیجئے، نیو یارک کو دیکھ لیجئے، برطانیہ کو دیکھ لیجئے، کینیڈا کو دیکھ لیجئے، اس سمیت دنیا بھر کے مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، پرو پیلسٹائن نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور پیلسٹائن کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اس وقت دنیا میں یہ ایشو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ جکارتہ میں تقریباً 2 ملین افراد فلسطین کے حق میں باہر آئے، پاکستان میں بھی اسی انداز سے ٹی ایل پی نے بہت بڑی ریلی کی ہے، جماعت اسلامی بہت بڑی ریلی کر چکی ہے، تو ہر طرف سے صرف اور صرف فلسطین کے حق میں آواز گونج رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس انداز سے ہمارے حکمرانوں کو، لیڈرز کو کام کرنا چاہیے تھا، وہ اس وقت پلپلے ہو کے بیٹھے ہوئے، یعنی ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو عوام کا ہے، جو چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں اس معاملے کے اوپر، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر، اور ایک وہ طبقہ ہے جو منافقت کا اور مصلحت کا شکار ہے۔ لیکن جو بات میں اب آپ کو بتلانے والا ہوں صاحب وہ ایسی ہے کہ اس کو سن کے مجھے پتہ ہے فرق تو کچھ نہیں پڑنا، کیونکہ جب ہم اس بات کو طے کر چکے کہ یہ مسئلہ سارا روٹی کا ہے اور ڈالرز کا ہے، اور ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے تو اس کے بعد ہونا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یوں کہہ لیجئے کہ ہماری غیرت کے اوپر ایک اور تماچا، بڑا ہی زوردار، بڑا ہی زناٹے دار تماچا اس وقت فرانس نے مارا ہے، اور وہ تماچا کیا ہے ذرا سن لیجئے کہ 16 سینیٹرز نے فرانس کی سینٹ کے اندر ایک مجوزہ یعنی ایک بل جو ہے پیش کیا ہے، اور بنیادی طور پہ انہوں نے اس بات کو اس طرح سے رنگ دیا ہے کہ اب کوئی بھی اینٹی زائنزم اگر ورڈکٹ ہوگا تو وہ اینٹی زائنزم نہیں بلکہ وہ اینٹی سیمیٹک سمجھا جائے گا، یعنی وہ یہودیوں کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف سمجھا جائے گا، یعنی جو نسل پرست انتہا پسند یہودی ہیں، مطلب یوں کہہ لوں آسان الفاظ میں، یعنی جو زائنزم ہے وہ کیا ہے، وہ بنیادی طور پر قبضہ مافیا کا کھیل ہے، جو قبضہ مافیا کی تحریک ہے، اگر آپ نے اس کو ہٹ کیا، اس پہ تنقید کی تو وہ تنقید بنیادی طور پہ یہودیوں کے خلاف سمجھی جائے گی، یعنی انہوں نے اس ورڈکٹ کو اس انداز سے مرج کر دیا ہے۔ فرانس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے، اگر خلافت عثمانیہ کی آپ بات کریں تو فرانس کی ہمیشہ سے تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف رہا ہے، اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں کی ہے، اسلام کے خلاف ہر دور میں اس نے جو ہے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور اس نے ہر اس طاقت کو شیلٹر دیا ہے جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے۔ سلطان عبد الحمید کا دور آپ کو یاد ہے، جب وہ ایک ڈرامہ فرانس کرنے جا رہا تھا تو سلطان عبد الحمید نے ایک شٹ اپ کال دی تھی کہ اگر تم نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی اور تمہیں رونتی ہوئی جائیں گی، اور اس وقت اس نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ 1916 بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس وقت فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جسے
سائکس پیکٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ جو جتنی بھی مطلب زیر تسلط زمینیں تھیں برطانیہ اور فرانس کی, اس میں باقاعدہ بندر بانٹ ہوئی تھی. تو یہ جو ایریا ہے فلسطین کا بنیادی طور پہ یہ برطانیہ کے حصے میں تھا, اور پھر برطانیہ نے یہاں پر یہودیوں کو لا کر ناجائز طور پہ بسایا, اور 1920 سے لے کے 1948 تک یہ سارا کھیل چلتا رہا. یہ آپ کے ذہن میں رہے, یعنی فرانس شروع سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب جو فرانسیسی سینیٹرز ہیں, 16 سینیٹرز جو ہیں, انہوں نے اس ہفتے میں یعنی پچھلے ہفتے میں ایک بل پیش کیا ہے, اور اس بل کے مطابق اب ذرا سنتے جائیے کہ وہ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی ریاست کے وجود کو چیلنج کرنے والوں کے لیے 1 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے, اور 45,000 یورو کا جرمانہ لگایا گیا ہے. اسرائیل کی توہین کرنے والوں یعنی جتنے بھی توہین کرنے والے ہیں ان پر 2 سال قید اور 75,000 یورو کا ان پر جرمانہ ہوگا. اور اس بل میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ براہ راست نفرت یا تشدد کو ہوا دینے والوں یعنی اسرائیل کے خلاف اگر کوئی براہ راست نفرت کو یا تشدد کو ہوا دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے اپنا 1,00,000 یورو کا جرمانہ ہوگا اور 5 سال اس کو قید دی جائے گی. مینز اپنی زبانوں کو بند کر لیں اسرائیل کے حوالے سے. ہاں, کوئی کلام نہیں اسرائیلی ریاست پہ ہوگا, کوئی تنقید نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگی, اسے چیلنج نہیں, اس کے وجود کو جو اس کا ناجائز وجود ہے نا, یعنی جو کیا ولد الحرام ہے نا بنیادی طور پہ وہ, تو اس ولد الحرام کو جو ہے چیلنج بھی نہیں کیا جائے گا, جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ امت کے سینے کے اوپر ایک خنجر ہے. آج دیکھ لیجئے اس کا نقشہ, بنیادی طور پہ یہ خنجر نما ہے. تو جو ناجائز اولاد ہے مغرب کی, اس کی ناجائز اولاد ہونے پہ یعنی اس کے میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, حلال کے متضاد کیا ورڈ ہوتا ہے بس آپ دیکھ لیجئے, تو اس ورڈ کو بھی آپ بنیادی طور پہ یوز نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کے خلاف جو ہے اپنا جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو بیہائنڈ دی بار بھی کر دیا جائے گا. یہ فرانس میں بل باقاعدہ پیش ہو چکا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ قانون پاس بھی ہو جائے گا. ہاں جی, یہ قانون پاس بھی ہو جائے گا, کیونکہ پرو پیلسٹائن مظاہرے فرانس میں بھی ہو رہے ہیں, ان کو وہ بالکل پسند نہیں ہے, بالکل قبول نہیں ہے. یہ وہی فرانس ہے جس کی دوغلی پالیسی ہے, یورپ کی دوغلی پالیسی میں اس پہ کھل کے بات کر لیتا ہوں. یہ وہی فرانس ہے جس نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نقاب پر اور ان کے حجاب پر مکمل طور پہ پابندی لگائی. یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں نا, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتا کہ ایک مذہبی یعنی کسی کو بھی اپنے مذہب کے حوالے سے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ نقاب پہنے یا نہ پہنے. یعنی تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے تم برہنہ دیکھو, ہمیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر نقاب میں آ جائیں یا حجاب میں آ جائیں تو تمہیں اس پہ تکلیف شروع ہو جائے. تو یہ اس کا دوغلا معیار ہے. یہ وہی فرانس ہے جس کی زمین کے اوپر چارلی ہیبڈو نامی ایک میگزین چھپتا رہا, اور آج بھی چھپ رہا ہے, برسوں سے چھپ رہا ہے, اور برسوں سے یہ میگزین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا, ان کے گستاخانہ خاکے چھاپتا رہا, اور اس کو باقاعدہ گورنمنٹ کی سپورٹ یعنی فرانس کی سپورٹ حاصل ہے. یہاں تک کہ 2015 میں اس کی پوری مینجمنٹ کو جب واصل جہنم کر دیا گیا تو ان کے حق میں یعنی چارلی ہیبڈو کے حق میں باقاعدہ 1 ملین لوگ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پر باقاعدہ سڑکوں پر آئے, اور بہت اہتمام کے ساتھ آئے. تو یہ ان کی دوغلی پالیسی نہیں ہے اس فرانس کی کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں, ہماری روح سے زیادہ عزیز ہیں, ہم جو ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی آئین اور منشور کو جو ہے بنیادی طور پہ اپنے وجود اپنی روح کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے صاحب سرکار سے بڑھ کے. یعنی ہم پھر اپنے ایمان کو اڑا کے فارغ کر دیں اگر سرکار کی معاذ اللہ تضییق کر دی جائے, توہین کر دی جائے, اور ہم اس کو سن لیں. تو ہمارے سرکار کی تم توہین کرو اور کھول کے کرو اور ببانگے دہل کرو, تو اس وقت جو ہے اس وقت تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ تم ہمارے مذہب کو, ہمارے رسول کو زج کر رہے ہو, ہمیں زج کر رہے ہو, بنیادی طور پہ ہماری جو جذبات ہیں ان کو زج کر رہے ہو, اور ہماری ایسی ریڈ لائن کے اندر بنیادی طور پہ داخل ہو رہے ہو جس پہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. تو ہمارے معاملے کے اندر تم کھل کے سب کچھ کرو. اور اسرائیل کے اوپر اگر ہم اینٹی زائنزم پہ بات کریں, اینٹی سیمیٹک بات نہیں کر رہے ہم, اینٹی زائنزم اگر ہم بات کریں, صہیونیت کے خلاف اگر ہم بات کریں, تمہارے صہیونی جبر کے خلاف, اس کے ظلم کے خلاف بات کریں, تو تم اس سے یہودیت کے خلاف بات کر کے اس کو اور پیران دے کے اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک قانون بنا کے اس پہ جرمانے لگا دو. تم وہی ہو نا کہ جس کی سرزمین کے اوپر جو ہے باقاعدہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا رہا. مطلب یہ مغرب وہی ہے نا بنیادی طور پہ, یہ فرانس وہی ہے نا, یہ سویڈن وہی ہے نا کہ جس کی سرزمین پہ بار بار اور تواتر کے ساتھ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر, فریڈم آف اسپیچ کے نام پر قرآن پاک کو جلایا جاتا رہا. تو اس وقت تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا. تم وہی ہو نا کہ جس کی سرزمین کے اوپر باقاعدہ میکرون نے باقاعدہ چارلی ہیبڈو کے بعد جب آپ کو پتا ہے اور بار بار تواتر کے ساتھ اس نے اپنی بلڈنگ سے اوپر یعنی سرکاری عمارتوں کے اوپر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ باقاعدہ چسپاں کیے, اور یہ کہہ کر چسپاں کیے کہ ہم تو یہ کریں گے, کوئی اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. اس وقت پوری دنیا میں ظاہر ہے مسلمان صرف مظاہرے کر سکتے تھے, کیے مسلمان. تو وہ تو بات ہے نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو مسلمانوں نے تو وہی کیا جو وہ کر سکتے تھے. لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پر صحیح تھا؟
اگر وہ صحیح تھا خدا نخواستہ تمہارے نزدیک، تو پھر اسرائیل کے خلاف بات کرنا، اسرائیل کے جبر کے خلاف بات کرنا، صہیونیت کے خلاف بات کرنا، یا جو صہیونیت کے جتنے بھی مقاصد ہیں بنیادی طور پہ، اس کی جو نظریات ہیں، یا اس کا جو ظلم اور جبر ہے، یا جو پوری دنیا میں اس نے ٹربلنس پھیلائی ہوئی ہے، اس کے خلاف بات کرنا پھر غلط کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تمہارا نظریہ اور تمہارے قوانین اور ہیں، تمہاری سوچ اور ہے، تمہاری نگاہ اور ہے. تم مسلمانوں کی شاعر کا بے خنی اس کی کرو، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرو، تم قرآن کی معاذ اللہ گستاخی کرو، تم سے کوئی سوال نہ کرے، کوئی سوال نہ کرے. لیکن اگر اسرائیل کے حوالے سے کوئی بات اگر کر دی جائے تو پھر اس پر جو ہے وہاں کے مسلمانوں کو بیہائنڈ دی بار کر دیا جائے گا. بس میں صرف ایک جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب، یہ دوہرا معیار تو ظاہر ہے مغرب کا آپ کو پتہ ہے، مغرب کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں رہا. اور آج یہ جو امریکہ بات کر رہا ہے نا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم باقاعدہ کیمپین کریں گے، اور یہ جو کچھ بھی مطلب اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ، یہ سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے، ذہن میں رکھیں، سب ڈرامہ ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک نظریاتی سپورٹ لینے کا کام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ فرانس نے اپنے کپڑے مکمل طور پہ اتار دیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ جو کچھ کہا جاتا رہا، جو کچھ کہا جاتا رہے گا، یا جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس پر ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ان کا دوہرا معیار ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن اگر اسرائیل پہ بات کی جائے گی، اگر صہیونی طاقتوں پر بات کی جائے گی، اگر زائنزم پہ بات کی جائے گی، تو پھر یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ ہیٹ اسپیچ ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ غیر قانونی ہے، اور اس پر صرف تادیبی کارروائی نہیں بلکہ سخت ترین کارروائی کی جائے گی، اور ان کو مجرم قرار دے کر ان کو بیہائنڈ دی بار بھی کیا جائے گا، اور ان پر جرمانے بھی لگائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے صاحب. بس مجھے تو افسوس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مسلمان اس حد تک ہم اب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا پستی کے اندر غرق ہو چکے ہیں کہ مجھے تو یہ جملہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف وہاں پر جب موت کا رقص ہو رہا ہے، موت کا رقص ہو رہا ہے نا، موت ہی کا تو رقص ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، یعنی صبح شام موت کا رقص ہو رہا ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، مستقل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، مستقل جو ہے ان کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، مستقل ان کی زمین کو فلیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ڈھیر میں یعنی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے مکمل طور پہ. یعنی وہاں پہ اب فون بھی دوبارہ کر دیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، تو مکمل طور پر وہاں پر موت کا رقص ہو رہا ہے. اور یہاں ہمارے عالم یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں کراچی کی چند بلدیاتی سیٹوں کے جیتنے کے بعد کیا کہوں میں، بے حسی کا، خود غرضی کا اور بے شرمی کا ننگا رقص کر رہے ہیں، ننگا رقص کر رہے ہیں. وہاں پر موت کا رقص ہو رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ موت کس وقت آ جائے گی. اور یہاں صورتحال یہ ہماری لیڈرز کا کہ ہماری لیڈرز میں خاص طور پہ جو خواتین میں کچھ خاتون ہے، میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، بس آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ بھوتنی یعنی ہیلووین کے موقع پہ بھوتنی بن کے باقاعدہ اپنی تصاویر کو اپلوڈ کر رہی ہیں. یہ تو ہماری پستی کا حال ہو گیا ہے صاحب. یعنی ہم کس حد تک جو ہے پست ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، اور ہم یہ سوچیں کہ وہ عسکری طور پہ بھی اسرائیل کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ سفارتی طور پہ بھی مضبوط کر رہے ہیں، اور اب وہ قانونی طور پہ بھی مضبوط کر رہے ہیں اس اسرائیل کو جو کہ مغرب کی ایک ناجائز اولاد ہے.